کہ آیت نمبر جہاں 11 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ حضرات پہلے الفاظ بغور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لولا اس سمعتموہ، پس کیوں نے ایسے ہوا جب تم نے وہ بات سنی، افک والی بات، تہمت والی بات۔ ظن المؤمنون والمؤمنات، تو یہ مومن مرد اور عورتوں نے کیوں گمان نہ کیا بانفسہم خیر، اپنے دلوں میں اچھا گمان انہیں کرنا چاہیے تھا۔ وقالوا هذا افک مبین، اور انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ واضح طور پہ جھوٹ ہے، افتراء۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر وہ کیوں نہیں لائے اس بات پہ 4 شہادتیں، 4 اگر انہیں بات کی تھی تو وہ 4 شہادتیں لاتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، بس اگر وہ اس پہ گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، بس وہ اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں اور جھوٹ کہنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم، تو تمہیں چھو لیتا جس میں تم مشغول رہے، جس گفتگو والے میں کرتے رہے، فیہ عذاب عظیم، اس سلسلے میں بڑا عذاب، عظیم عذاب آپ کو آتا یا اس کا ذائقہ تم چکھتے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے کی زبانوں سے سن کر آگے کرتے جا رہے ہو، پھیلاتے جا رہے ہو۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں سے کہتے اور بولتے جا رہے ہو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو آسان اور ہلکی بات سمجھتے رہے، تہمت لگانے کو، برائی کی نسبت کرنے کو۔
وہو عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کا بہت بڑا جرم تھا۔ ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے یہ بات سنی، قلتم یعنی تم نے کیوں نہیں کہا جب تم نے بات سنی، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، نہیں ہمارے پاس کوئی چارہ کوئی اختیار کہ ہم یہ اپنی بات کریں، یعنی اس کے بارے میں ہم بولیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا جھوٹ کھڑی ہوئی بات ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم دوبارہ اسی بات رپیٹ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات بیانات بیان فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین، توجہ کریں جی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس طرح آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ اس کے برے نتائج کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل اور کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور اللہ شفقت کرنے والا مہربان رب نہ ہوتا، تو بہت بڑی ذلت رسوائی دنیا آخر میں تمہارا مقدر بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، قانون سازی فرمائی، اور قرآن کا حصہ بنا کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، بنت صدیق اکبر، امت کی روحانی ماں جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فقیہہ ذکیہ، ان پر جب یہ الزام لگا، منافقین دو نمبری کرنے والوں نے جب یہ بات غلط کہہ دی تو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور پلس مومنون مومنات، مدینہ منورہ کی فضا بڑی مقدر ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صحابیات سے دریافت کر رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر مسجد نبی میں عام لوگوں کے سامنے آپ نے بات کی، میں نے عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں، میری رہنمائی کرو، مجھے یہ پریشانی کا جو ذمہ دار بنا ہے میری رہنمائی کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کل تفصیل کے ساتھ آپ نے باتیں سنی ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کے سے جو مطلوب بات تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان نے جب یہ بات سنی، ان کو کیوں نہ ایسے کہا، تم کیوں نہ ایسے جواب دیا، تم نے کیوں نہ ایسے گمان کیا۔ اب اللہ نے فرمایا، جس معاشرت میں اکثر و بیشتر بری بات کرنا، برائی کو پھیلانا، گندگی کی بنیاد پر اپنی سیاست کرنا، معاشرے کو گند ہی سبق دینا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا، معاشرت میں برائی کا نقشہ پیش کرنا، یہ چھوٹے جرائم ہیں۔ یہ وہ ایسے جرائم ہیں جو ناقابل معافی جرم ہے، اللہ معاف کر دے، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن یہ ہے جس خاندان کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر دی جائیں اور پھر لڑیاں ڈالی جائیں، تماشبینی کی جائے، پھر وہاں لڑیاں ڈالی جائیں، پنگڑے ڈالے جائیں، میڈیا کا استعمال کیا جائے، اب اندازہ فرمائیں ذلت کا معیار کیا ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، اگر اس دور میں اس معیار کے لوگ موجود تھے تو آج تو اس سے زیادہ گھٹیا لوگ موجود۔ وہ منافق جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا تو آخرت میں اس قسم کا لبادہ پہن کر، اسلام کا لبادہ، ریاست مدینہ کا لبادہ، خیر خواہی کا لبادہ، عدل و انصاف کا نام لے کر اور مسلمانوں اور پاکستان کی ترقی کے حوالے دے کر ہم اس کو بہت اعلیٰ معیار کا معاشرہ اور ملک بنانا چاہتے ہیں، تو کھیلا عزتوں کے ساتھ جائے، وقار کے ساتھ کھیلا جائے، شرف اور بزرگی کو پامال کیا جائے، تو اندازہ نہیں فرما سکتے کہ کیا معیار ہوگا اس قوم۔ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی،
جناب عائشہ صدیقہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا. اور یہ لولا کا تعلق ہے، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات اس سمے پر، جب تم نے یہ بات سنی تھی ایسی بات ہے تو تمہارے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہیں آیا مومنوں اور مومنات کے بارے میں؟ سید الانبیاء کے حکم عام ہے، ظن المؤمنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو. کوئی آدمی جا رہا ہے اس کے بعد اچھا گمان رکھو. گندی سوچ، نیگیٹو سوچ، الٹی بات، قرآن و حدیث اللہ رسول کی تعلیمات کے الٹ سوچنا، کہاں کی ایمانداری، کہاں کی بنائی. اپنے لیے بہتری سوچنا اور دوسرے کے لیے غلط کاری سوچنا، گناہ کی باتیں کرنا، یہ شرافت کے دل میں تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جنرل بات فرمائی، جب تم نے یہ بات سنی تھی کہ ایسی ایسی باتیں بعض لوگوں نے کی ہیں جس کی تصدیق، جس کی شہادتیں، جس کے گواہ تمہارے پاس موجود نہیں، تو کیوں نہ ظن المؤمن والمؤمنات بانفسہم خیر، اپنے بارے میں اچھا کیوں گمان کیوں نہ کیا؟ اگر معاذ اللہ ہمارے متعلقہ بات ہو تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، بری سمجھیں گے. تم نے جنرلی تمام لوگوں اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تمہیں یہ چاہیے تھا، یہ سوچ ہی گندی پیدا نہ ہو، یہ ایسی الزام تراشی کی بات ہی گمانوں میں نہ آتی. ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہو، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہو، امت کی روحانی ماں ہو، اور اس کے کردار کا معیار یہ ہو؟ یہ ممکن نہیں. جس طرح جناب ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا ایک وجدان ہے، ممکن آپ اتفاق نہ کریں، حرمین کی امامت اور خطابت، حرم پاک کی اور مسجد نبوی کی امامت اور خطابت، میرا ایمان ہے یہ اللہ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. نظام موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، حکومت نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے انٹرویو ہوتے ہیں، اختبارات ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، مراحل ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب تک وہاں سے منظوری نہیں آئے گی مصلی رسول وہاں امامت نہیں ملے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ امت کی روحانی ماں اللہ بنا رہے ہوں اور ان کا کردار مشکوک ہو، اور ان کی سفید ایمان والی چادر داغدار ہو؟ یہ تبصرہ ہو رہا ہے. تمہیں کیوں شرم نہیں آئی؟ تمہارے گمانات کیوں اچھے نہیں ہوئے؟ تمہیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر سوچنا، اچھا بہتان عظیم کہہ دے، اور کہہ دے کہ بہتان مبین میں ہے، افک مبین ہے، جھوٹ واضح، اس میں کوئی سچائی کی آمیزش بھی نہیں ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر اللہ نے اس قانون کی تائید کے لیے سوال کیا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کی تھی معاذ اللہ، حضرت صفوان بن معطل صحابی اور حضرت عائشہ کے تعلق کو مشکوک جو انہوں نے بیان کیا معاذ اللہ، الزام تراشی بہتان بازی کرتے ہوئے، تو پھر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ قانون اللہ نے بنایا، قذف کی بات، الزام لگانے کی بات بنیادی یہ ہوگی کہ تم نے 4 شہادتیں ہوں گی تو بات کرنی ہے، نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی، 80 درے لگے گے تمہیں. اگر بات کی تھی تو پھر 4 شہادتیں لاتے. وہ کل آپ نے پڑھا ہے نا، صحابی رسول نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ گناہ کی حالت میں اگر دیکھتا ہے تو اگر وہ بیان کرتا ہے تو تم اس کو سزا دو گے کیونکہ 4 گواہ نہیں ہیں، درے مارو گے؟ اگر وہ غیرت مند ہو کر اس کو قتل کر دیتا ہے تم اس کو قصاص میں قتل کرو گے؟ اگر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو دیوس بنتا ہے، وہ کیا کرے؟ پھر اس نے تبصرہ کیا، صحابی نے، ذات بن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ، پاک باز صحابی رسول ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے، حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں سے معاملہ دیکھوں، میں تو لمحہ نہ دیکھوں، میں اس کو ٹکڑے کر دوں، اپنی بیوی کو قتل کر دوں، اور جو غیر بندہ اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہے اس کو بھی نہ چھوڑوں. مسکرا کے امام الانبیاء نے فرمایا دیکھو میرے بھائی کے ویر کی کتنی غیرت ہے. پھر آپ نے فرمایا تیرے سے زیادہ میں غیرت مند ہوں،
اور اللہ ساری کائنات سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت مند معبود اور الہ نے اور غیرت مند رسول نے قانون یہ بنایا ہے، یہ فرمان جاری کیا ہے، قتل نہیں کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور لیان کرنا ہے۔ قسمیں اٹھا کے وہ ثابت کرے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، قسمیں اٹھا کے کہے میں سچ بول رہا ہوں، آخر میں 5 بار کہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں سچا ہوں۔ اس طرح وہ بی جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں، میں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، 5 بار کہے میرے اوپر اللہ کا غضب اور لعنت ہو، اگر وہ سچ بولنے والا ہو۔ تو آخر میں یہ لیان کا عمل جو ہی آ جائے گا، آٹومیٹیکلی وہ میاں بیوی خامد بیوی کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ طلاق شلاق یہ وہ لینے کی فتوی لینے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہو جائے۔ وجہ اللہ نے قانون بنائے، اب میں جانوں یہ جانیں دنیا کے اندر نظام کے ساتھ سزا، فارغ ہو گئے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہ دو۔ آج تو ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں لے کے شروع ہو رہا ہے، معاشرہ برباد ہو جائے، محلے برباد ہو جائے، خاندان مر جائیں، قتل و غارت، خاندان مر کب گئے، ساری زندگی گنے خرید گئے، انہوں نے 2 مارے، ہم نے 4 مارے، انہوں نے 4 مارے، ہم نے 6 مارے، کیوں چاہیے یہی ہو رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں جی غیرت کا تقاضا تھا، غیرت کا طول تھا، غیرت کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ سے رسول زیادہ غیرت مند کون ہے؟ تم غیرت مند کہاں سے ہو گئے؟ وہ بندہ بھی غیرت مند ہو سکتا ہے جو اللہ کا کھائے، اللہ کی زمین پر رہے، اللہ کے چھت کے نیچے رہے اور اللہ کا کہنا نہ مانے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کے نعرے مارے اور ہر کام رسول پاک کے خلاف کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ تو اللہ کا فتویٰ ہے۔ رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے، اہل ایمان کے اعمال کے الٹ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں پکا سنی اور مسلمان ہوں، غیرت مند ہوں، عاشق رسول ہوں، ریاست مدینہ کا میں رہنما ہوں، پیشوا۔ کیا یہ دو تضاد ہے؟ کوئی شاہ یہ فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں۔ اگر یہ انہوں نے بات کی تھی تو وہ 4 شہادتیں لاتے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 شہادتیں نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں، یہی بکواس کرنے والے ہیں، یہی الزام لگانے والے ہیں، حقائق نہیں ہیں۔ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ رب العالمین نے۔ کب فتویٰ دیا ہے؟ جب جناب عائشہ صدیقہ پہ عفت کی بات آ گئی اور رسول پاک بھی پوچھ رہے ہیں عائشہ بتاؤ اگر تو نے ایسا معاملہ کیا ہے تو بھی اللہ، تو پھر نہ ابو بکر تبصرہ کرتے ہیں، نہ ام رومان ان کی ماں تبصرہ کرتی ہے، پھر ماں جی صدیقہ طاہرہ طیبہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں مان جاؤں جو تم کہتے ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ لیکن میرا رب جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو میں تیری عظمت کو لاکھوں سلام فرمایا کرتی تھی، میرا یہ تو ایمان تھا اللہ مجھے بری کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرے رب نے خود اللہ بول کر چاہتے دے کر قرآن بنائے گا، آیات نازل فرما دی، تبصرے کیے، اور تمہیں کیوں نہیں کہا اچھا گمان کیوں نہیں کیا، عفق مبین کیوں نہیں کہا، تم نے سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم کیوں نہیں کہا، تمہیں یہ کہنا چاہیے بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تو پاک ہے، تیرا رسول پاک ہے، باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں سارا جھوٹ اور بہتان ہے، یہ کیوں نہیں کہا۔ اندازہ فرمائیں اتنا اس مسئلے میں اللہ خود شامل ہو گئے، انوالو ہو گئے اس کو بری کرنے کے لیے۔ کبھی ایسے ہوا؟ دنیا کی تاریخ پڑھو، اللہ نے شہادت دی۔ میں کہا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب جب قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا۔ عثمان تیری ذات پہ قربان جاؤں، قیامت والے دن تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پڑھ رہے تھے اور جب تلوار لگی تو خون ان جملوں پر پڑا جب جناب عثمان یہ قرآن کی قرات کر رہے تھے۔
وہ آج بھی قرآن دنیا کے اندر موجود ہے، خون آلود صفحے موجود ہیں جہاں جناب عثمان کا خون لگا اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے فرمایا تھا مجھے خواب آیا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا عثمان آج دن روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ ایک اور بات دردناک بات ہے، علامہ ابن سیرین یہ تابعی ہیں ڈاکٹر صاحب، تابعی کی تعریف یہ ہوتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں زندہ رہا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے فوت ہوا ہو، وہ ہوتا ہے تابعی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ مطاف میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور وہ ساتھ کہتا جا رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ساتھ کہتے ہیں لیکن میرا جرم ایسا ہے کہ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ بھی کہتا جا رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میرا جرم قابل معافی نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندوں کو بتاؤ کہ میں تو غفور رحیم ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ طواف سے فارغ ہوئے علامہ ابن سیرین فرماتے میں نے پوچھا ماذا اذنبت، کیا جرم تو نے کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا وہ کہنے لگا میں ان ظالموں کے ساتھ تھا جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے، اور میری بد نصیبی یہ ہے کہ میرا پروگرام یہ تھا اگر مجھے موقع ملے تو حضرت عثمان کی لاش اور میت کی بے حرمتی کروں۔ میں ان بد نصیبوں میں تھا، یا مجھے موقع ملا تو شہید اسلام ذو النورین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بعد جب وہ شہید ہو چکے ہیں تو میں نے ان کے چہرے سے چادر اٹھا کے ان کو تھپڑ مارا تھا۔ جب میں نے ان کی بیعت کو تھپڑ مارا تھا میرا ہاتھ شل ہو گیا، اس کی رگیں جس طرح کٹ جاتی ہیں، اس کی حرکت بند ہو گئی، وجود ختم ہو گیا، حرکت نکارا ہو گیا میرا ہاتھ۔ میں نے معافیاں مانگی ہیں، میں نے طواف کی ہیں، میں نے حج کیا ہے، عمرے کی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، رب سے معافی مانگی ہے، میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ظالمہ تو نے جرم ایسا کیا ہے ناقابل معافی ہے، اللہ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن تو نے ایسا ایک جرم کر کے ایسا للکارا ہے اللہ تعالیٰ کو، بے مقصد گناہ میں ملوث ہوئے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نہ معاف کرے، کس نے پوچھنا؟ یہ تبصرہ ہو رہا ہے اور تم نے یہ باتیں سنی، تم نے یہ کیوں نہ کہا اسے، تم نے کیوں ایسے باتیں نہ کی؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل رحمت نہ ہوتی، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سٹائل نہ ہوتا، لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَلْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ، جن باتوں میں تم مشغول رہے ہو، جو جناب عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر تبصرے کرتے رہے ہو، اس میں بک بک کرتے رہے ہو، جو اس میں تم شامل رہے ہو، تمہیں بہت بڑی سزا مل سکتی تھی، عذاب عظیم تمہیں ہوتا۔ پھر اور فرمائی اذ تلقونہ بألسنتکم، اپنی زبانوں سے اس نے اس سے سنا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، تم زبانوں سے باتیں کہتے جا رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ، تبصرہ اللہ نے باریک بھی نہیں ہوئے، اور تمہیں علم ہے نہیں ہے، اس نے سنا، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، کہتے جا رہے ہو زبان کلام سے۔ اللہ اکبر۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو چھوٹی بات، آسان بات، کمزور بات سمجھتے ہو۔ کسی کی بیٹی پہ الزام لگانا اور خاندان نبوت پہ، رسول پاک کی زوجہ پہ، امت کی روحانی ماں پر، بنت صدیق اکبر پر تم یہ الزام رہے ہو، اس کو چھوٹی بات سمجھتے رہے ہو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کی عام بیٹی پر الزام لگانا، تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، تو امت کی روحانی ماں، تیری ماں پر کوئی جرم لگایا ہے، یہ ایسی بیان کرے، اگر یہ ایسی نسبت کرے گناہ کی، کیا شرط ہے؟ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں پنجاب میں ایک ایسی طوفانی بات شروع کی ہوئی ہے، پیچھے کوئی بات نہیں ہے۔ بدنام کالج، بدنام بچیاں، بدنام معاشرے کے سوسائٹی میں، کالجوں یونیورسٹی میں پڑھانے والے بدنام، ان کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں وہ بدنام، ایسا ماحول پیدا کرتی ہے۔ اور پیچھے کون لوگ ہیں؟ آگے آ رہی بات
جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ گندہ ثابت کیا جائے، معاشرے کو بدنام کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ معاشرے کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا وقار محفوظ نہیں ہے، کسی کی عفت محفوظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے تبصرہ کر دیا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کا بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب تم نے یہ بات سنی تھی، کل تم یعنی کیوں نہ تم نے یہ بات کہا، یہ بات کہی جب تم نے یہ بات سنی تھی، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں جائز نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے اس موضوع پہ باتیں کریں، تبصرے کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے کیوں نہ کہا اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا فراد ہے، یہ ویسے الزام ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتے ہیں، ان تعودوا مثلہ ابدا، کبھی دوبارہ ایسی بات تو کرنا۔ جو اس میں ملوث ہوئے ہیں تھے اہل ایمان کو سزا بھی ملی، اللہ تمہیں واعظ کر رہے ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے ہو تم ایسی باتیں اس میں ملوث ہونا، کسی کے الزام تراشیاں کرنا، کسی کی بیٹی کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ اچھال ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ارشاد ہوتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تو بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور یہ اللہ نے قانون پیش کر دیا، بنایا، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان کا یہ اس طرح سمجھ لو مذہبی ہے، پیار ہے اس بات پہ، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی اہل ایمان میں پھیلے، ٹک ٹاک دوسرے لفظوں میں سمجھ لو، یہ بے حیائی کا دوسرا نام ہے، یہ عام ہو جائے بچیوں میں، بچوں میں، بوڑھے جوان، بے حیائی عام ہو جائے، تو ارشاد کیا ہوتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بڑا عذاب سخت، آخرت میں بھی بڑا عذاب، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے بے حیائی کے اثرات، بے حیائی کے اشاعت، بے حیائی کی خبریں، بے حیائی کا میڈیا، اس انداز سے ڈرامے اور فلمیں، اس کا برا نتیجہ کیا نکلتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ نسلیں برباد، معاشرہ برباد، سوسائٹیاں برباد، قوم برباد ہو جاتی ہے، لیکن لگے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا یعنی پیار کرنے والا، رحم کرنے والا نہ ہوتا تو نہ جانے تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی سزائیں دیتا، لیکن اللہ نے متنبع کیا، واقعہ سنایا، حقیقت بیان فرمائی، شہادت دی اور متنبع بھی کیا، تاکہ تم ایسی بات اگر سنو کسی کے بارے میں الزام تراشی، کسی کی بیٹی معاشرت پر، تو متعدد رویہ اپناؤ، اپنی زبانوں سے اشاعت بے حیائی نہ کرو، متعدد رہو، خاموش ہو۔ ارشاد ہوتا ہے جی لولا سمعتموہ، کیوں نہ ایسے ہوا جب تم نے سنا، یعنی کیوں نہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، یعنی کیوں نہ مومن مردوں مومن بیویوں نے اچھا گمان نہ کیا، بانفسہم خیرا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ واضح گناہ ہے، واضح جرم کی بات ہے، جھوٹ ہے، فراد ہے۔ لولا جاءوا الیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ ایسے ہوا اگر انہوں نے اگر بے حیائی کی بات کی تھی، نسبت کی ہے، تو پھر 4 شہادتیں کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 شہادتیں نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کا یہ سارے جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی دنیا اور آخر پہ نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو بے چھوٹا اس میں جو تم مشغول رہے ہو، دلچسپی کے ساتھ لگے رہے ہو، عذاب عظیم آپ کو پہنچا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس کو پھیلا رہے تھے اپنے زبانوں کے ساتھ، اس نے اس سے سنا، اس نے آگے سنا، اس نے آگے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنی زبانوں سے، منہ سے کہتے جا رہے ہو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، جس کا تمہارا علم نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو آسان سمجھ رہے ہو، کمزور، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ جرم اللہ کے ہاں بہت بڑا تھا، بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بات کو سنا،
قل تم یعنی تم نے کیوں نہ یہ کہا جب سنی تھی بات، ما یکون لنا ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا ہم اس موضوع پر بات بھی کریں، سبحانک ھذا بہتان یہ اس کے بعد ہے، اور تم نے کیوں نہ کہا سبحانک اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ اللہ تمہیں واعظ فرماتے ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ تم دوبارہ اس قسم کی حرکت کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور اللہ بیان فرماتے ہیں لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے اپنے آیتیں نشانیاں، واللہ علیم الحکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ پھیل جائے بے حیائی اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم ان کے دردناک عذاب ہے پھر دنیا والآخرت دنیا والآخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم اور اللہ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا نہ ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی سزائیں دے گا۔